أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ سبق نمبر 61، الدرس الحادی والستون، 61واں سبق۔ منصوبات میں ہم مفعول بھی پڑھ چکے ہیں، اب آج ہم مفعول مطلق کے بارے میں دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، ضرب الصارخ ضربا شدیدا، سئرت سیر البریدا، دقت الساعات دقیقین۔ یعنی اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے ایسے بات کی جیسے بات کرنے کا حق ہے۔ چور کو شدید جو ہے چوٹ پہنچائی گئی ہے، مارا گیا۔ میں قاصد کی طرح جو ہے چلا یا میں نے سیر کی اور گھڑی نے 2 گھنٹے بجائے۔ اوپر کی مثالیں دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے، تکلیما، ضرباً شدیدا، دقتین جو ہے یہ سب مفعول مطلق ہے اور وہ سب منصوب ہے۔ پہلی مثال سے تاکید، دوسری سے جو ہے کیفیت، تیسری سے جو ہے نوعیت اور چوتھی سے جو ہے تعداد معلوم ہوتی ہے۔ نوعیت جو ہے صفت بھی بتائی جاتی ہے اور اضافت بھی۔ جب فعل مطلق صرف تاکید کے لیے آتا ہو تو اس کا مراد جو ہے وہ فا لفظ بھی بولتے ہیں، جیسے کامل خطیب و قام، یعنی جلس القعدن، کھڑا ہوا خطیب جو ہے وہ خطبے کے لیے جیسے کھڑا ہونا چاہیے۔ کبھی مصدر کسی اس میں صفت کا مضاف الیہ بھی ہوتا ہے اور مضاف کو نصب دیا جاتا ہے۔ جیسے خطبہ افصح خطابہ، یعنی اس نے خطبہ دیا، ایک فصیح خطبہ، ایک بہت ہی واضح خطبہ۔ اب افصح جو ہے یہ کیا ہے، یہاں پہ مضاف جو ہے نصب کی شکل میں آ رہا ہے، یہ جو ہے مفعول مطلق ہے۔ خطاب جو ہے وہ مصدر ہے خطابہ کا اور اس سے وہ ہے۔ لفظ کلو اور بادن نیز صفت اور اسم عدد مفعول متعلق کے قائم ہو کر موصوف ہوتے ہیں، یعنی یہ منصوب ہوتے ہیں قائم مقام ہو کر۔ جیسے مالا کل المیلی تاثر بعد التاثیر، اذکر اللہ کثیرا، یعنی ذکرن کثیرا، یعنی مالدار ہونا مال والے کی طرح، یا تاثر دینا تاثر کی طرح، یا اللہ کا ذکر زیادہ کرنا۔ جلد السارق اسرا، اب یہ اصل میں تھا جلد اشرتا یا اشرا جلدات، یعنی یہ جو ہے چور کو 10 پڑی، 10 کوڑے پڑے۔ تو اب یہ جو ہے دیکھو یہاں میلن مصدر ہے مال کا، پہلے جملے میں مالا کلون میلن، میل جو ہے مصدر ہے مال کا، مگر وہ مضاف الیہ ہونے پر مجرور ہے، کیونکہ یہ کلہ جو ہے وہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور آ رہا ہے۔ اصل میں تو یہ کیا ہے، مصدر ہونے کی وجہ یہاں پہ متعلق وہ جو ہے فعل متعلق ہے تو منصوب ہے، اور کلو جو ہے مضاف ہے اور مصدر کی بجائے اس کو نسب دے دیا گیا، یعنی مصدر کی جگہ کلہ جو ہے یہ کلو تھا، اس کو جو ہے زبر دے دیا۔ عربی میں بہت سی مثالیں ایسی ملتی ہیں جہاں صرف فعل متعلق ہوتا ہے اور جملے کا باقی حصہ محذوف ہوتا ہے، جیسا ہنا کالی، اصل میں تھا ہنا ہنا ان، ہنائن میں یہ پورا جو ہے کیا ہوا، ہنا جو ہے یہ
اور جو ہے وہ کیا کر دیا، معذور کر دیا. جیسے عجبن لکا اصل میں تھا عجیب اجاب لکا. اسی طرح شکرن لکا اصل میں تھا اشکرو شکرن لکا. تو یہ کیا ہے، محذوف ہو گئے اس میں سارے. اسی طرح رائن اصل میں تھا رعاک اللہ رعایا، لیکن حذف کر دیا ہے. سمعن و طاعتن اسمعوا و اطیعوا اطاع، یہ اصل تھے، لیکن کیا ہے یہاں پہ دیکھیں سمعنا اور طاعیا، یعنی باقی جو ہے یہ اسم اور اطیعوا جو ہے یہ کیا ہو گئے، محذوف ہو گئے. اصل میں یہ کیا تھے، جملہ فعلیہ تھے دونوں. ایدان اصل میں ایدان ہے، یہاں پہ کیا ہے ادا کو جو ہے وہ جو کہ فعل ہے وہ فعل ہے، تو اس کا مطلب ہے جملہ فعلیہ، وہ حذف ہو گیا. بڑے کی پکار میں چھوٹا کہتا ہے لبیک، اصل میں ہے وسعدک. لبیک اصل میں الب لکا البینی یہ ہے. اسی طرح فعل حذف کر دیا گیا اور البینی کو جو ہے ضمیر کاف سے بدل دیا گیا. معنی میں آپ کی خدمت کے لیے ایک بار نہیں، دو بار بلکہ کئی بار حاضر ہوں. اسی طرح سعد کا اصل میں اسعدو کا اسعدینی ہے، یعنی میں آپ کی مدد ایک بار نہیں بلکہ دو بار کرنے کو حاضر ہوں. اس کو بھی سعدہ کا سے مخفف کر کے سعدے کا کر دیتے ہیں. اردو میں مفعول مطلق کا استعمال کم ہوتا ہے، اس لیے عربی ترجمے میں جو ہے اس کی ضرورت اتنی نہیں پڑتی. آگے ہے مفعول لہو یا لأجلہ ہی. لہو کا مطلب ہے کے لیے، لأجلہ ہی کسی سبب سے. تو اس کے دو نام ہیں، مفعول لہو یا مفعول لأجلہ ہی، یعنی جس کے لیے یا جس سبب سے کیا جائے. کسی کے لیے کیا جائے تو پھر مفعول لہو کہیں گے، اور جس سبب بتانے کے لیے کیا جائے تو لأجلہ ہوگا. مفعول لہو بھی ایک مصدر ہوتا ہے، مگر جملے میں اس کا استعمال کسی کام کا سبب بتانے کے لیے ہوتا ہے. جیسے کم تو اکرامن لی استاذ، کم تو میں کھڑا ہوا استاد کے احترام کے لیے، یعنی اس کے سبب سے. دربت الولد تعذیباً، میں نے اپنے جو ہے لڑکے کو یا میں نے لڑکے کو ادب سکھانے کے لیے مارا، یعنی اس وجہ سے مارا. ان جملوں میں اکرام اور تعذیب مفعول لہو ہے، مگر مصدر پر لام جارہ لگا دیں تو اسے مفعول لہو نہیں بلکہ جار مجرور کہیں گے. یہ ایک اہم نکتہ ہے کہ کہاں پہ جو ہے وہ لام لگنے سے یہ جو ہے لہو کی بجائے وہ جو ہے جار مجرور بن جائے گا. جیسے دربت الولد للتادیبی، جب یہ للتابیدی لام آئے گا تو یہ اگر مجرور ہے تو یہ تادیبی ہو جائے گا. یہاں پہ کیا تھا دیکھیں تادیبن، اور یہاں کیا ہے تادیبی، تو یہ صاف پتہ چلا یہ جار مجرور ہے. اسی طرح ہے ادیت ولدی تادیبن، ادبتو میں نے مارا سکھانے کے لیے اپنے بیٹے کو، ولدی. لیکن اگر اسے کہ دربت الولدی تادیبن، ادیتو کی بجائے اگر یہ ولد ہی کر دیں گے دربتو تو یہ بھی درست ہے. اب دیکھیں تیسرا ادبتو ولدی للتادیبی. اب جب للتادیبی کیا تو یہ لام جو ہے وہ جار مجرور کے لیے ہو گیا. فعل بفائل، یعنی اگر کسی فعل کے اندر اس کا فائل لیا جائے یا فائل سامنے ظاہر نہ ہو تو پھر کہتے ہیں اسے فعل بفائل، یعنی فعل اور فائل دونوں اکٹھے. مفعول بھی مفعول مطلق، فعل بفائل جو ہے مفعول بھی مفعول مطلق، فعل بفائل مفعول بھی مفعول مطلق. یعنی یہ پہلے جملے میں دیکھیں یہ کیا ہے، فعل بفائل ہے، اس کے بعد یہ مفعول بھی ہے اور یہ مفعول مطلق ہے. دوسرے جملے میں یہ دیکھیں ضربت فعل بفائل، ولدی مفعول بھی، تادیباً مفعول مطلق. اسی طرح تیسرے جملے میں فعل بفائل، فعل بھی اور فائل بھی، اور یہ مفعول بھی اور یہ مفعول مطلق ہے، لیکن یہ جار مجرور کی شکل میں، یعنی جار مجرور ہو کر بھی وہ جو ہے مفعول مطلق ہوگا. لفظ تادیب پہلے جملے میں مفعول مطلق ہے، دوسرے میں مفعول اور تیسرے میں جو ہے مجرور متعلق کے فعل ہو کر جو ہے وہ کیا ہے، مفعول مطلق ہوا. تینوں جملے فعلی ہیں.
62واں سبق دیکھتے ہیں. الدرس الثانی والستون، یعنی 62واں سبق. مفعول فی، قرأت الدرس سبا امام المعلمی، میں نے سبق پڑھا صبح استاد کے سامنے. اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں. سبحن جو وقت کو بتا رہا ہے، اسم ہے، اور امامی جو ہے یہ جگہ کو بتا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس میں وقت اور جگہ دونوں ہیں، تو اس کو ظرف کہتے ہیں. اس کی وجہ سے اب یہ جو مفعول ہوں گے ان کو کہیں گے مفعول فیہی با ظرف یا ظرف. سبحن اور امام یہ دونوں مفعول فیہی یا ظرف ہیں. پہلا ظرف زمان ہے، وقت کو بتا رہا ہے. دوسرا ظرف مکان ہے جو جگہ کو بتا رہا ہے. ظرف زمان کے لیے جو الفاظ آتے ہیں اس میں کیا ہے؟ ثانی، ثانی آج کہتے ہیں سیکنڈ کو. دقیقہ، دقیقہ منٹ کو کہتے ہیں. ساعت گھنٹے کو کہتے ہیں. یوم دن کو. اسبح، اسبح جو ہے وہ ہفتے کو کہتے ہیں. سنہ سال، اور عام سال کے معنی بھی آتا ہے، سنہ بھی آتا ہے. قرن صدی کو کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کرنیوں، کرنوں کا جو ہے وہ اثر ہے صدیوں کا. دہر زمانہ، ہمیشہ. ہینز یہ بھی زمانے کو کہتے ہیں. بکرتن صبح سویرے. اصیل شام کو کہتے ہیں اصیلہ. صبح یہ صبح کو کہتے ہیں. مسا شام کو. لیل رات. نہار جو ہے دن کو. ابدا ہمیشہ وغیرہ. یہ سارے کیا ہیں؟ ظرف زمان ہیں، زمانے کو، وقت کو ظاہر کرتے ہیں. ترکیب میں ظرف زمان حرف جر داخل نہ ہو تو ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. یعنی یہ ہمیشہ منصوب ہوتے ہیں اگر حرف جر داخل نہ ہو. اگر حرف جر ہو تو پھر یہ مجرور ہو جاتے ہیں. اور مضاف نہ ہو، اگر مضاف نہ ہو تو آخر میں تنوین آتی ہے. یعنی ان کی یہ حالت ہے کہ یا تو زبر آئے گا یا جو ہے تنوین آئے گا. اور زیادہ تر جو ہے یہ کیا ہے؟ یا تو مجرور ہوں گے یا پھر ظرف آئیں گے. جیسے اذکر اللہ بکر و اصیلا. اذکر اللہ ذکر کر اللہ کا، بکرن یعنی صبح سویرے، و اصیلا اور شام یعنی صبح شام. ظرف مکان کیا ہوتا ہے؟ وہ الفاظ بھی منصوب ہوں گے جو مفہوم غیر متن ہوں، جیسے فوقا، تحتا، ماما، قداما، خلفا، ورا، قبلا، قبیلا، بعودا، بعدا، ازاء، جزاء، تجاع، تلقا، ما، عند، لدن، لدا، بینا، بین یدی، یمینن، شمالن، یسارن، شرقن، غرقن، جنوبن، شمالن، فرساخن، میلن، بریدن. یہ جو ہے یہ سارے کے سارے کیا جگہ کو ظاہر کرتے ہیں. بریدن جو ہے یہ 12 میل یعنی ٹپا اور ڈاک قاصد، یہ پرانے زمانے کا ایک نظام ہوتا تھا. ہر 12 میل کے فاصلے پر ایک قاصد اور ایک گھوڑا تیار ہوتا تھا. پچھلے منزل سے جو آتا تھا وہ اپنی ڈاک اسے دیتا تھا، اور جو ہے وہ قاصد اپنے تازہ دم گھوڑے کے ساتھ اگلے 12، اس طرح 12 میل کا سسٹم یہ کیا ہوا تھا خلفاء کے ٹائم میں جب یہ جنگیں ہو رہی تھی، اور تیزی سے جو ہے ڈاک کو تیز ترین رفتار سے پہنچانے کی. اندہ اور لدن ہم معنی ہے. فرق اتنا ہے کہ اندہ اشیاء اور معنی اور حاضر غائب سب کے لیے بولتے ہیں، مگر لدن صرف حاضر اشیاء کے لیے کہا جاتا ہے. مثلا اگر کہا جائے حاضل قول اندی ثوابن، اندہ ہے، اندی ہے، تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں. لدن ثوابن نہیں کہا جا سکتا. اندی کتاب اس وقت بھی کہہ سکتے ہیں جب تو کتاب تمہارے پاس نہ ہو لیکن ہو تمہاری، یعنی تمہارے گھر پر ہو یا کہیں ہو، کہیں گے اندی کتاب. لیکن لدنی کتاب اسی وقت کہیں گے جب کتاب تمہارے پاس اس وقت خود موجود ہو. یہ نہیں کہ گھر پہ ہے یا کسی اور کے پاس ہے کہ ہاں میرے پاس کتاب ہے لیکن وہ فلاں صاحب کے پاس ہے یا فلاں جگہ رکھی، نہیں. پھر جو ہے لدن کے ساتھ یہ کہیں گے کہ کتاب، جب وہ کہے گا لدن کتاب، اس کا مطلب کتاب اس وقت میرے پاس ہے. لدہ اور اندہ میں یہی فرق ہے. لدن اور لتا کے ساتھ ضمیر من اور اللہ کی طرح ملائی جا سکتے ہیں، جیسے لدن ہو سے لدنی اور لدنا تک. اسی طرح لدی ہی سے لدیا اور لدینا تک.
مذکورہ اسماء ظرف میں آخر کے 10 الفاظ کے سوا باقی سب الفاظ ہمیشہ جو ہے اضافت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ کبھی یمین، یسار، شمال اور جہت اربع بھی اضافت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، یہ جو 4 اطراف ہیں ان کو، جیسے فوق الجبل، تحت الشجرتی، جلست السیارتی، یسارہ، جریت معلن فرسخا، فرسخ کہتے ہیں فرلان کو۔ ظروف کے ساتھ لام تعریف اور حروف جارہ بھی لگائے جاتے ہیں، جیسے یمین اور شمال کے ساتھ ان کا صیغہ لگاتے ہیں، باقی کے ساتھ من لگاتے ہیں، اور جہت کے ساتھ زیادہ تر فی، یعنی جو اطراف ہیں ان کے ساتھ فی کا استعمال کرتے، جیسے عین الیمنی و عین الشمالی قیدن تجری من تحتی الانہار، یہاں پہ دیکھیں من کا استعمال ہوا۔ البحر فی غرب الہند، یہ دیکھیں جار مجرور میں جو ہے وہ فی کا استعمال۔ وہ ظروف مکان جو معین اور محدود جگہ بتاتے ہیں، جیسے دار، بیت، مسجد، مدرسہ، مکہ وغیرہ، عموماً فی کے بعد واقع ہو کر مجرور ہوتے ہیں، جیسے صلیت فی المسجد، سکنت فی المکہ، مگر دخلہ اور نزلہ اور سکنہ کے بعد مذکورہ اسماء ظرف اکثر بغیر فی کے بولے جاتے ہیں اور منصوب ہوتے ہیں، جیسے دخلت المسجدہ، نزلت کریتا، سکنت مکہ تا۔ یعنی یہ فرق ہے، اگر اس کے ساتھ حرف جر لائیں گے تو پھر یہ زیر کے ساتھ آئیں گے، مجرور ہوں گے، اگر حرف جر فی نہیں لائیں گے پھر یہ جو ہے کہ منصوب ہوں گے، زبر کے ساتھ آئیں گے۔ ایک لفظ ہے قطن، اس کے معنی تو ہے کبھی، زمانہ ماضی کے لیے، یہ پیش کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایدن، ہرگز کبھی نہیں، یہ زبانہ مستقبل کے لیے، یہ دونوں جو ہے فتح یعنی دمہ کے ساتھ ہوتے ہیں، پیش کے ساتھ، اور دونوں ظرف زماں ہے، جیسے ما شربت الخمر قطن، میں نے قطن شراب نہیں پی، یعنی ماضی کا صیغہ ہے، اور قطن جو ہے کیا ہے، دمہ کے ساتھ ہے، پیش کے ساتھ۔ ولا اشرب عبدن، اور نہ ہی ہرگز ارادہ ہے پینے کا، یعنی ہرگز پیوں گا بھی نہیں۔ حیثو جو ہے جہاں، جب کہ، اس لیے کہ ظرف مکان اور زمان دونوں کے لیے آتا ہے، اور اس پہ بھی مبنی علی دمہ ہوتا ہے، جب دمہ ہو تو مبنی ہوتا ہے۔ یہ لفظ جملہ کی طرح مضاف ہوا کرتا ہے، جیسے ثم افیدو من حیث افاد الناس، دیکھیں حیثو جو ہے وہ پیش کے ساتھ آیا۔ قبلہ اور بعدہ دراصل معرب ہے، لیکن جب ان کا مضاف الیہ حذف کر دیا جائے تو وہ دمہ پر مبنی ہوتے ہیں، جیسے للہ الامر من قبل ومن بعد۔ اب یہ جو ہے کیا ہے، قبلو اور بعدو جو ہے وہ مضاف ہوتے ہیں، جب ان کا مضاف الیہ نہیں آتا تو پھر یہ دمہ کے ساتھ آئیں گے، اگر مضاف الیہ آ جائے گا پھر جو ہے یہ کیا ہوں گے، زبر کے ساتھ ہوں۔ جیسے قبلہ کل شعین و بعد کل شعین، دیکھیں قبلہ کے بعد کلی شعین جو ہے کیا ہے، یہ اس کا کلی جو ہے کیا آ رہا ہے، مضاف الیہ۔ اب جو ہے قبلہ جو ہے قبلو نہیں رہا، بعدہ کے بعد کلی جو ہے مضاف الیہ ہے، اس لیے اب یہ جو ہے بعدہ جو ہے وہ دمہ پیش والا نہیں رہا، لہذا یہ شرط ہے کہ اگر ان کا مضاف الیہ نہ ہو پھر یہ پیش کے ساتھ آتے ہیں، اور اگر ان کا مضاف الیہ ہو پھر یہ زبر کے ساتھ آتے ہیں۔ زیادہ تر جو ہے یہ ظرف جو ہوتے ہیں وہ ڈیفالٹ جو ہے وہ منصوب ہوتے ہیں، فتح کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لا غیرو بھی جب مقتول دفعات ہو تو دمہ پر ہوتا ہے، اگرچہ یہ ظرف نہیں ہے، جیسے آنا اقول الفواکہ لا غیرو، اب غیرو جو ہے وہ علیحدہ سے آ رہا ہے تو لہذا پیش کے ساتھ ہے، اور جب یہ آئے گا لا اکلو غیرہ ہا، اب ہا کے ضمیر کے ساتھ آ گیا تو یہ کیا ہو گیا، غیرہ اسم، تو مضاف الیہ ہوگا۔ اب دیکھیں یہ غیرو سے غیرہ ہو گیا، وہی جو اوپر جو ہے قبلو اور بادو کے ساتھ تھا، قبلہ اور بادہ ہو گیا تھا کلی شین کے ساتھ، یہاں پہ وہی اس کے ساتھ ہو۔ بعض اوقات بادو کے معنی اب تک بھی ہوتے ہیں، لم یقد الامر بعد، اب تک معاملے کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ہناک،
ہنا کے میں نے ہوتے یہاں، ہنا کا اور ہنالی کا وہاں یا اس وقت تک، سما یا سما وہاں اس وقت تک، یہ الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ اسماء اشارہ ہیں اور ظرفیت کے معنی بھی لیتے ہیں، اس لیے یہ اسماء ظرف بھی ہے۔ جیسے ان ہنا کا قائدون، بے شک ہنا کا وہاں پہ جو ہے قائدون بیٹھے ہیں، من جالسن ہنا کا وہاں کون بیٹھا ہے، ہنا کا دان ذکریہ ربہ وہاں پہ ذکریہ نے اپنے رب سے دعا کی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ جہاں چاہے تم مڑو بس وہاں جو ہے اللہ کا چہرہ ہے۔ من سما اسی لیے یا اسی وجہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، من سما جب آتا ہے زبر کے ساتھ۔ الخمر تنزیل العقل ومن سما حرمت فی الاسلام، شراب جو ہے عقل کو زائل کر دیتی ہے، یہی وجہ اس لیے اسلام میں اس کی حرمت یعنی منع کیا گیا۔ اینا، انا، ایانا اور متا یہ الفاظ استفہام کے لیے بھی آتے ہیں اور شرط کے لیے بھی آتے ہیں اور ظرفیت کے لیے بھی آتے ہیں، اسے نوٹ کر لیں۔ اینا، انا، ایانا اور جو ہے متا سوال کے لیے بھی آتے ہیں، شرط کے لیے بھی آتے ہیں اور ظرف کے طور پہ بھی آتے ہیں، اس لیے اسماء ظرف میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ اینا ظرف مکان ہے اور انا جو ہے زمان اور مکان دونوں کے لیے آتا ہے، اینا اور متا زمان کے لیے آتے ہیں، یہ ان کے استعمالات ہیں۔ ایک جو ہے وہ وقت کے لیے ظرف مکان کے لیے ہے، جگہ کے لیے، اور دو جو ہے وہ زمانے کے لیے، اور انا جو ہے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کبھی این اور متا کے ساتھ ماں بڑھا کر اینما اور متا ماں کہا جاتا ہے۔ ایانا اور متا کے معنی ایک ہے، لیکن ایانا سے زیادہ اہم بات کا سوال کیا جاتا ہے، جیسے ایانا یوم الدین، کب ہے بدلے کا دن یعنی قیامت کا دن، یعنی جزا سزا کا دن کب ہے۔ ایانا ذہب انت نہیں کہیں گے، کلما جب کبھی، رأسما ذرا دیر جب تک، تلما عرصہ دراز سے اکثر اوقات، فلما بہت کم بعض اوقات، یہ الفاظ بھی ظرف زماں ہوتے ہیں۔ کلما اوقد نار للحرب اطفالها اللہ، جب کبھی وہ کافر لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ وقف الغلام رسما صلی، لڑکا اتنی دیر جو ہے کھڑا رہا کہ ہم نے نماز پڑھ رہی۔ تلما کننا نتظرک، عرصہ دراز سے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کلما رأیتنہ، ہم نے اسے بہت کم دیکھا۔ از اور ازا یہ دو لفظ ہیں، عام طور پہ ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے، ظرف ہیں، اور اس کے کیا معنی ہے، جب۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کا فرق کیا ہے۔ از شرطیہ جب اور از جب ظرفیہ، یعنی اس کے معنی شرطیہ بھی اور ظرف کے بھی ہے۔ ازا عموماً زمانہ مستقبل کے لیے آتا ہے، اگرچہ ماضی پر داخل ہو، یعنی اگر ماضی میں بھی آئے گا تو ترجمہ مستقبل کا کیا جائے گا، اگر مستقبل کے ساتھ آئے گا بھی ترجمہ مستقبل کا کیا۔ جیسے عزت سماء شکت، شکت جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، تا آ رہا ہے، لیکن ترجمہ کیا ہوگا، جب آسمان پھٹ جائے گا، کیونکہ ازا جو ہے ماضی اور مضارع دونوں کا ترجمہ مضارع میں کرتا ہے، اور اس جو ہے اکثر زمانہ ماضی کے لیے آتا ہے اگرچہ مضارع پر داخل ہو، یعنی اس جو ہے ماضی میں ترجمہ لے جاتا ہے۔ دیکھیے مثال، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، یرفع مضارع کا فعل ہے لیکن کیا ہے، از آیا ہے، تو اب کیا ترجمہ ماضی میں چل جائے گا، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تو از اور ازا کا فرق واضح ہو گیا۔ ازا جو ہے وہ ماضی کے اوپر داخل ہو کر مضارع میں ترجمہ لے جاتا ہے، اگر مضارع کے ساتھ ہے تو ترجمہ وہی مضارع رہے۔ اس جو ہے یہ مضارع کے ساتھ آتا ہے اور ترجمے کو ماضی میں لے جاتا ہے، اور ماضی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، یعنی دونوں زمانوں کے ساتھ دونوں آ سکتے ہیں۔ فرق کیا ہے، اس جب آئے گا تو ترجمہ ماضی میں کیا جائے گا، ازا جب آئے گا تو ترجمہ مستقبل میں کیا جائے گا، چاہے ماضی کے ساتھ آئے چاہے مضارع کے ساتھ۔ ازا شرطیہ کے بعد ہمیشہ فعل آتا ہے، اور اس کے بعد بھی فعل آ سکتا ہے اور اسم بھی، یہ بھی دوسرا فرق ہے کہ ازا شرطیہ کے بعد ہمیشہ فعل آتا ہے، جسے شرط
اور پھر جواب شرط بھی آ سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد کبھی فعل آتا ہے اور اسم بھی آ سکتا ہے، جیسے از ہما فی الغار، از جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اب یہ دیکھیں از نے جو ہے ترجمے کو کیا ہے ماضی میں لے گیا، ہما ہما کیا ہے اسم ہے، ضمیر ہے فی الغار، مگر ازا جو ہے فجائیت کے طور پر ہمیشہ اسم ہی آئے گا۔ تلت الجبل و عزت اسد نائم فی الغار، تلتو میں چڑھا، الجبل پہاڑ پہ، و ازا اور جب پہنچا تو کیا دیکھا، اسد نائم فی الغار، شیر جو ہے غار میں سویا ہوا ہے۔ اب دیکھیں از ماضی میں ترجمہ لے، اسد نائم، نائم فی الغار، نائم سویا ہوا تھا، لیکن کیا ہوگا ماضی میں ترجمہ لے جائے۔ کبھی از نجات کے لیے بھی آتا ہے، قرآن میں جو کہیں آیت کے شروع میں بھی از آیا ہے، وہاں اس کا مطلب ہوتا ہے اذکرو، یاد کرو اس کو، یعنی از جب بھی آتا ہے یہ یہاں پہ اذکرو جو ہے کہ محذوف سمجھا، جیسے ان کے بعد جو ہے اذکرو محذوف ہے، اسی طرح جو ہے اس کے بعد اذکرو محذوف ہے، اذکر یا اذکرو، جیسے وہ از یرفع کے معنی لیے جائیں گے، یاد کرو جب ابراہیم نے جو ہے وہ ابراہیم اور اسماعیل کیا ہے خانہ کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ اس کے معنی اس لیے بھی ہوتے ہیں، جیسے کرامت از ہوا رجل صالح، یعنی لأنہ، ایسے اس کا شمار حروف میں ہوگا۔ یوم اور ہینا جب اس کی طرح مضاف ہوں تو کہیں گے یوم زن، یعنی یوم اذن، اس روز جس روز۔ اسی طرح ہنزن اس وقت جس وقت، اسی طرح وقت اذن بھی کہتے ہیں، ان لفظوں میں اس کے بعد ایک جملہ تھا جسے حذف کر کے ویس میں تنوین لگا دی گئی ہے۔ اصل میں یوں ہے، یوم از کانا قضا، جس روز ایسا ہوا تھا، یوم ازن، یوم ازن، حین ازن کو حینزن، اور وقت ازن کو جو ہے وقت ازن کی شکل میں بھی لکھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل افعال مفعول فی ظرف کے قائم مقام ہو کر منصوب ہوتے ہیں، جیسے مصدر، کم، اسم، عدد، اسم اشارہ، اور وہ الفاظ جو کل اور جزو پر کرتے ہیں دلالت، وہ جو ہے ظرف کے قائم مقام ہوتے ہیں، جیسے جئتو، طلعت الشمس، میں آفتاب نکلنے کے وقت آیا۔ کم لبستا، کم یوم یا کم سنہ کے معنی میں ہوگا لبس، اس کا مطلب کتنا عرصہ، کتنے سال۔ لبستو اربع ایام، وقف حاضل نحیا مشیت کل نہار یا طول النہار و رب اللیل وغیرہ۔ تیسری مثال میں کم اور چوتھی میں اس میں اشارہ محلن منصوب ہوں گے کیونکہ مبنی ہے، ان پر لفظی اعراب نہیں آ سکتا۔ مفعول ماؤ، جو اسم مائیت کے معنی دے، واؤ کے بعد واقع ہو، اسے مفعول ما کہتے ہیں اور وہ منصوب ہوتا ہے، جیسے سیرت و شارع، اشارہ، اشارہ پہ یہ زبر بتا رہا ہے یہ واؤ مائیت ہے، یعنی میں سڑک کے ساتھ ساتھ چلا یا میں نے سڑک کے ساتھ ساتھ سیر کی۔ سفرت و اخا کا اخا، اخا پہ زبر ہے، وہ سفر تو اخا کا، اور میں تیرے بھائی کے ساتھ ساتھ سفر کیا یا میں چلا۔ سلمنا علیہ و اباہ، اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس پر علیہ و ابا، ابا پہ اگر زبر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہوگا، ماں کے معنی میں آئے گا۔ واو کے بعد نصب اسی ترکیب میں پڑھا جائے گا جبکہ وہاں عطف جائز نہ ہو۔ مذکورہ تینوں مثالوں میں عطف نہیں ہو سکتا۔ پہلی مثال میں اگر واو عطف مانا جائے تو مانو ہوں گے میں نے اور سڑک نے سیر کی، جو کہ غیر محمل جملہ ہے۔ دوسری مثال میں اس لیے عطف جائز نہیں کہ ضمیر مرفوع متصل پر بغیر کسی فاصلے کے عطف واجب نہیں ہوتا۔ البتہ اگر کہیں سفر تو انا و اخو کا، اب جو ہے یہ عطف ہوگا کہ میں نے اور تیرے بھائی نے جو ہے سفر کیا، تو یہاں عطف ہوگا اور وہ میت نہ ہوگا۔
تیسری مثال میں اس لیے ضمیر مجرور پر عطف اس حالت میں جائز ہوگا جبکہ موصوف پر بھی حرف جر کا عطا ہو. جب کہیں گے سلمنا علیہ وعلی ابیہ تو یہاں یہ عطف ہو جائے گا نہ کہ واو ماہیت. بعض ترکیبوں میں واو عطف اور واو واہیت دونوں جائز ہوتے ہیں، یعنی دونوں کو مانا جاتا ہے. جیسے قدم الامیر و جندہ، یہاں یہ واو جو ہے ماہیت میں آ رہا ہے، لیکن یوں بھی کہہ سکتے ہیں قدم الامیر و جندہ، یعنی یہاں پہ جو ہے یہ کیا ہے، عطف کیا ہے. پہلے کا ترجمہ ہوگا امیر اپنے لشکر کے ساتھ آئے، دوسرے میں ہو گیا امیر آیا اور اس کا لشکر بھی آیا. آئیے اس جملے کی تحلیل کرتے ہیں. دخلت المدرسۃ واخاک یوم الاربع، دخلت کیا فعل اور اس میں فاعل شامل ہے کیونکہ آگے کہیں کوئی منصوب اسم نہیں نظر آ رہا. فعل بفاعل، دخلتو میں فاعل کیا ہوگا، تا جو ہے وہ متکلم واحد کی ہے تو آنا کو ظاہر کرے گا. المدرسۃ فعل کے بعد رفع کی حالت میں جو بھی آئے گا مفعول بھی. یہاں پہ المدرسہ کیا ہے، ظرف ہے، مکان مفعول فی کہیں گے اس لیے منصوب ہے. واو، واو جو ہے یہاں پہ مائیت ہے یعنی مبنی پر فتح ہے. اخا کیا ہے، مفعول معو ہے اس لیے منصوب ہے. کا جو ہے وہ ضمیر آ رہی ہے، مجرور متصل مضاف الیہ ہے، محلن مجرور ہے. یوم الاربع ظرف زمان مفعول فی ہے. سب مل کر کیا ہو گئے، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. سبق نمبر 63. الدرس الثالث والستون، وہی منصوبات چل رہے ہیں، اس میں حال کو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. جو اسم فاعل یا مفعول یا دونوں کی حیت حالت کو بتائے اسے حال کہا جاتا ہے اور وہ منصوب ہوتا ہے. جیسے اذکر اللہ قیاما وقعودا، یعنی ذکر کرو اللہ کا کھڑے ہوئے اور جو ہے قعودا بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے. شربنا الماء صافا، یعنی ہم نے جو ہے صاف حالت میں پانی پیا، حال بتا رہا ہے. کلمہ زید عمر، یعنی راکبین، یعنی زید نے جو ہے عمر سے اس حالت میں بات کی کہ راکبین دونوں جو ہے سوار تھے. دخلت المسجد ممتلہ من الناس، یعنی میں مسجد میں داخل ہوا دوسرے انسانوں سے پہلے یا ان سے فوقیت پہ. اغزلت فی الحوض المملوء من الماء، میں نے جو ہے بھرے ہوئے پانی کے جو ہے اس سے حوض سے جو ہے غسل کیا. مذکورہ جملوں میں قیامن، قعودن، صافن اور راکن سب حال واقع ہیں اس لیے منصوب ہیں. یہ نئی بات ہے کہ ممتلا ظرف ہے یعنی مسجد کی طرف حالت بتا رہا ہے کہ اس کی حوض کی حالت. مملوکن مجرور ہے حوض کی حالت بتانا، اس سے معلوم ہے کہ حال ظرف کا اور مجرور کا بھی آتا ہے. صاحب حال کو ذوالحال کہتے ہیں. یہی مثال اذکرو میں فاعل یعنی ضمیر واو کی بامعنی ذوالحال ہوتی ہے. دوسری میں ماں، تیسری میں زید اور عمر، چوتھی میں جو ہے مسجد، پانچویں میں حوض جو ہے وہ ذوالحال ہے. جملے میں حال کی شناخت یہ ہے کہ کس حالت میں یا کس طرح کے جواب میں واقع ہوتا ہے. مثلا حال عموماً اس میں مشتق اور نکرہ ہوتا ہے اور ذوالحال معرفہ، مگر کبھی جو ہے حال اضافت کی وجہ سے بھی معرفہ ہوتا ہے. جیسے آمنت باللہ وحدہ، اس مثال میں وحدہ کا لفظ جو ہے جلالہ اللہ کا حال ہے اسی لیے منصوب ہے. یہاں لفظ وحدہ جو ہے اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو گیا ہے. اس میں جامد بھی کبھی حال واقع ہوتا ہے جبکہ وہ تشبیہ کے طور پر دلالت کرے. جیسے کر علی اسد، یہ ترتیب پر دلالت کرتا ہے. ادخلوا رجلا رجلا، یا اس میں عدد پر جیسے جاؤ مسنہ و سلاسہ و ربا و نر، یہ نر بتانے کے لیے. اسی طرح بی الزیت و رتلا بدرہم، بی یعنی خریدا اس نے، زیتو میں تیل، ازیتو بی الزیتو یعنی میں نے تیل خریدا، رتلا رتل وہ پیمانہ ہے، بدرہم یعنی درہم کے بدلے میں. یا وہ موصوف ہو جیسے انا انزلناہ قرآنا عربیا،
اب یہاں پہ یہ کیا ہے؟ قرآنن عربیہ، عربیہ کیا ہے؟ اس کی صفت موصوف کے طور پر آ رہا ہے، یا جانبین کے معاملے پر دلالت کے، جیسے باعت الکما یدا بدن، جملہ اس میں یا فعلیہ میں بھی حال واقع ہوتا ہے، اس وقت حال اور ذوالحال کے درمیان ایک ربط یعنی جوڑنے کے لیے ایک ضمیر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ رابط واو حالیہ کہلاتا ہے۔ جیسے اطلب العلم وانت فتح، یعنی طلب کرو علم جبکہ تم جو ہے کیا ہے؟ فتن، جوان ہو، یعنی جوانی میں۔ یا ضمیر غیب انتا، اب یہ انتا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ لوٹ رہی ہے پیچھے کس سے؟ اطلب، اس کی طرف، یعنی اصل میں ہے اطلبا، جوڑنے کے لیے زیر دے دیا، یہ اطلبا یعنی تو علم حاصل کر، تو یہ انتا کی ضمیر یہاں اس کی طرف جا رشید یدحکا، یا دونوں جا رشید و ہوا یدحکا۔ اب دیکھیں رشید، جا رشید ادھکا، رشید جو ہے آیا ہنستا ہوا، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں رشید و ہوا یدھکا، رشید وہ ہنستے ہوا حالت میں آیا۔ اب یہ ہوا کی ضمیر رشید کی طرف لوٹ۔ اگر جا رجل یدھکا کہیں یدھوکا تو جملہ فعلیہ ہو کر رجل کی صفت ہوگا، یعنی آیا مرد ہنستا ہوا۔ اب اگر ہم اس کی بجائے یہ کہیں یدھوکا تو یہ تو فعل ہو گیا، جملہ فعلیہ بن گیا، اور جملہ فعلیہ میں یہ جو ہے کیا ہوگا؟ اس کی صفت ہو جائے گا ہنسنا، اسے حال نہیں کہا جائے گا کیونکہ جملہ میں رجل جو ہے یہاں پہ کیا ہے؟ نکرہ ہے، اور جملہ بھی نکرہ مانا جاتا ہے، ایسی صورت میں ذوالحال معرفہ نہ ہوگا تو اسے موصوف کہیں گے، مگر ترکیب کے بدلنے میں معنی میں کوئی فرق نہیں۔ حال متعدد بھی ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے رجا موسیٰ الی قومی غضبان آصفا، اب یہ دیکھیں دو حالت آ گئی، غضبان غصے میں، آصفا سخت، یعنی کرینہ ہو تو حال کے ما قبل کا جملہ حذف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ کوئی سفر کو روانہ ہے تو کہتے ہیں سالمن غائمہ، سالمن غائمہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اذهب سالمن و ارجع غائمہ، یعنی سلامتی سے جا اور خیریت سے واپس آ، سلامتی میں جا اور نفع حاصل کرتا ہوا واپس آ۔ آئیے جملہ دیکھتے ہیں، آتینہ الحکم الصبیہ، آتینہ فعل اور فائل، نہ جو اس میں ضمیر فائل ہے، وہ جو ہے یہ جڑ کے آئی ہے ایکسٹرا ضمیر، جب کوئی فعل کے ساتھ ضمیر جڑ کے آئے تو کیا مفعول بھی ہوتی ہے، تو یہ مفعول بھی ہو گیا۔ الحکم کیا ہے؟ یہ حال ہے، حال یعنی جس کا حال بتایا جاتا ہے یہ وہ ہے، اور دوسرا مفعول سبہن جو ہے یہ حال ہے، یہ مفعول بھی ہے اور حال بھی ہے، کس کا؟ الحکمہ کا۔ تو پہلے مفعول کا سب مل کر، یعنی مفعول پہلا اور دوسرا یہ حال ذوالحال مل کے، یہ جو ہے مفعول کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ فعل، فاعل، اور دونوں حال مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ ایک اور جملہ دیکھیں، جا اباؤم عشاء یبکونا، یہ مشہور جملہ ہے، وہ سارے یعنی یوسف کے بھائی جو ہے رات کو آئے روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس۔ آئیے دیکھتے ہیں، جاوا فعل بفائل، جمع کا ہے، واو ضمیر اس میں جو ہے وہ لوٹ رہی ہے ان کی طرف، وہ سب اس میں واو ضمیر فائل ہے، وہی ذوالحال ہے۔ اباہم، اباہم یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور مل کر جو ہے کیا ہے؟ مفعول بھی کی جگہ آ رہا ہے۔ اشاؤن مفعول فی ہے کیونکہ وقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ یا پونا یہ فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہے، یا پونا وہ سب روتے ہوئے، یا پونا جمع کا صیغہ ہے، وہ سب روتے ہوئے کہ حال ہے، اس میں ضمیر رابطہ ہے، پہلا فعل اپنے فاعل اور مفعول وغیرہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو۔ آج ہم تھوڑا سا جملہ اسمیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جملہ فعلیہ میں ہم نے دیکھا تھا اس کے کمپوننٹ کیا ہوتے ہیں، حصے کیا ہوتے ہیں؟ فعل ہوتا ہے اور فاعل ہوتا ہے، بس۔
اور اگر فعل جو ہے معتدی ہو پھر ہمیں جو ہے وہ مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر وہ معتدی یک ہے تو اس کا ایک مفعول بھی چاہیے، اگر دو والا ہے تو دو، تین ہے تو تین مفعول بھی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر اس جملے میں جو کچھ آتا ہے اسے ہم متعلق کے فعل کہہ دیتے ہیں۔ متعلق کے فعل وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب آئے جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک معرفہ پہلا اسم، یعنی دو اسم ہوتے ہیں، دونوں جو ہے ان میں کیا ہے، دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ پہلا اسم جو ہوتا ہے معرفہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، دوسرا اسم جو ہے وہ نکرہ اور خبر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو مبتدا اور خبر مل گئی جملہ اسمیہ بن گیا۔ اس کے علاوہ اگر کچھ آپ کو جملہ اسمیہ میں نظر آئے تو ہم کہیں گے یہ کیا ہے، متعلق خبر ہے۔ چلیں، آنا بشرن دو اسم ہے، آنا اسم ہے، بشرن اسم ہے۔ آنا کیا ہے، معرفہ ہے کیونکہ ضمیر ہے، تو ہم کہیں گے آنا کیا ہے، مبتدا۔ بشرن نکرہ ہے تو کیا ہوا، خبر۔ یہ تو کیا نارمل جملہ۔ اب اگر کسی وجہ سے مبتدا بعد میں آئے خبر پہلے آ جائے تو ہم کہیں گے خبر کو مقدم، اور فائل کو وہ جو ہے مبتدا کو کہیں گے مؤخر۔ کیوں ہوتا ہے، پیچھے ہم نے کئی وجہ دیکھی تھی، کبھی شاید آگے تفصیل میں بھی دیکھیں گے جب وقت آئے گا۔ تو جملے کی نارمل تبدیل ڈیفالٹ یہ ہوتی ہے مبتدا اور خبر، سادہ۔ اور جب یہ پیچیدہ ہونے لگتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، مبتدا مؤخر، خبر جو ہے مقدم ہو سکتی ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا استفہامیہ سوالیہ جملے جو ہوتے ہیں اس میں خبر کو مقدم کرنا پڑتا ہے، اسی طرح شبہ جملہ فعل جب آتے ہیں ان کو مقدم کرنا پڑتا ہے خبر کو۔ اب آئیے اس کی ہم تجزیہ کیسے کریں گے۔ آنا ہم نے کہا یہ مبتدا، بشرن خبر، جوڑیں گے کیسے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ ترجمہ کیا کریں گے، میں انسان ہوں، یعنی ہم نے مبتدا کا ترجمہ پہلے کیا، خبر کا بعد میں انسان ہوں۔ آئیے ایک اور جملہ لیتے ہیں، ہوا رب العرشی۔ اب پہلا اسم تو ہمیں معرفہ مل گیا، ہم نے کہا یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہمیں کیا چاہیے، جب مبتدا مل گیا تو خبر دے کے، خبر ہوتی ہے رفع۔ اب یہ ایک اسم رفع کی حالت میں آ رہا ہے ربو، ہم کہیں گے یہ خبر ہے، لیکن ربو جو ہے وہ ربن نہیں ہے، خفیف ہے، ہلکا ہوا ہے۔ خفیف کا مطلب ہے یہ تو مضاف لگ رہا ہے، کنفرم کیسے ہوگا، اس کے بعد پھر ایک اسم آئے گا جو کہ مجرور ہوگا۔ تو آپ دیکھیں العرشی، یہ بھی اسم الف لام سے پتہ چل رہا ہے، اور زیر کی حالت میں تو لہٰذا یہ مضاف الیہ ہے۔ اب ہمیں پتہ چلا خبر کی بجائے ہمیں تو ایک مرکب مل رہا ہے، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہے۔ اب چونکہ پورے جملے میں اور تو کوئی چیز ہے نہیں اور ہمیں چاہیے خبر، مرکب اضافی جو ہے یہاں پہ رفع کی حالت میں ہم لیں گے، ہم کہیں گے یہ مرکب جو ہے خبر بن گیا۔ اب جب خبر بن گیا تو اس کا اعراب کیا ہوگا، خبر کا ہوتا ہے مرفوع۔ اب بھلے اس پہ جو مرضی اعراب ہو، خبر ہونے کی وجہ سے ہم کہیں گے محلن، یا جو ہے خبر کی جگہ واقع ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے۔ اب جوڑیں گے کیسے، ہم کہیں گے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا۔ ترجمہ کیسے کریں گے، پہلے مبتدا کا ہوا وہ، آگے رب العرشی کا ترجمہ یہ ہوتا ہے الٹ ہوتا ہے، مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے، مضاف کا بعد میں، کہیں گے عرش کا رب ہے، وہ عرش کا رب ہے۔ یوں نہیں کہیں گے کہ رب العرش، رب کا عرش، نہیں، مرکب اضافی میں تیر چلتے، تیر کا مطلب ہے ترجمے میں پہلے لفظ کا بعد میں، بعد والے کا پہلے ہوتا ہے، یہ کلیہ ہے۔ تو یہاں ہم نے دیکھ لیا دوسرا جملہ، آئیے ایک اور دیکھتے، ہوا رب العرش العظیم، جملہ لمبا ہو گیا۔
خیر اینیو ہوا تو مبتدا ہے، پہلا اسم میں معرفہ ہے. جب وہ آ گیا ہمیں کیا چاہیے جی؟ خبر. خبر دیکھیں، رب العرش العظیم. العرشی بھی خبر نہیں ہو سکتا، العظیم بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دونوں جر کی حالت میں. ربو ہو سکتا ہے، لیکن ربو جو ہے وہ خفیف ہوا ہوا ہے. دیکھیں، خبر نکرہ ہوتی ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے. نکرہ اسم جو ہے، یہ دیکھیں ربن 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 تینوں یہ معرب ہے، تو اس میں دو پیش آنے چاہیے. دو پیش نہیں آئے تو کیا یہ خفیف ہے؟ خفیف ہے تو ہم رک جائیں گے، ہم اس کو ایک دم خبر نہیں کہیں گے. ہم آگے دیکھیں گے کہ ہاں یہ مضاف ہے تو نہیں. اگر مضاف ہے تو مضاف علیہ آنا ہے. العرشی مضاف علیہ آ گیا. جب العرشی مضاف علیہ ہم نے کہا یہ مرکب اضافی بن گیا، لیکن اس کے آگے ایک اور اسم العظیم وہ بھی جر ہے. اب کیا ہوگا؟ یہ جو العرشی ہے اس کے دو درجے کر دیں. ہم کہیں گے پہلے درجے میں یہ مضاف الیہ ہے ربو کے لیے، دوسرے میں یہ خود مضاف ہے کیونکہ العرشی جو ہے یہ بھی لائٹ نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ تو لائٹ نہیں ہے، مضاف کیسے بنے گا؟ پھر ہم اسے کر لیں گے توصیفی. دیکھیں العرش العظیم ہی جو ہے یہ مضاف نہیں بن رہا، دوسرے کے لیے کیا ہے؟ صرف موصوف بن رہا ہے. العرش العظیم معرفہ، دونوں پہ الف لام، دونوں مذکر، دونوں واحد، دونوں حالت جر میں، چاروں شرط پوری ہوگی، لہذا مرکب توصیفی. اب ہم یہ کہیں گے یہ مرکب توصیفی جو ہے یہ اصل میں مضاف الیہ ہے، اس مضاف کا. اور یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر ہوا، جیسے ہم نے پیچھے خبر بنائی تھی رب العرش کی، یہ ہم پہلے کر چکے. اب ان دونوں کو ملائیں گے تو کہیں گے مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر ہوا. اب کریں ترجمہ. پہلے تم مبتدا ہو گیا، اب اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اس کا ترجمہ ہم نے دیکھا تھا کہ آخر سے کرنا شروع کرتے ہیں. پہلے مرکب توصیفی کا کریں گے، کیا ہوگا؟ اس میں بھی تیر چلے گا، عظیم عرش. اب یہ عظیم عرش جو ہے یہ کیا ہو گیا؟ مضاف الیہ. اور یہ مضاف، اس کا ترجمہ کریں گے، اس کو پہلے لائیں گے مضاف الیہ کو، کیا ہوگا؟ عظیم عرش. اور رب جو ہے آخر میں چل جائے گا، جوڑنے کے لیے کا کے کی لگا دیں گے، عظیم عرش کا رب. اور جملہ پورا کرنے کے لیے ہے ہاں وغیرہ جو کچھ لگنا ہے وہ لگا دیں گے، وہ عظیم عرش کا رب ہے. ترجمے میں جو خبر ہے اس پوری خبر کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ ہم پیچھے سے چل کے آئیں گے. پہلے یہ مرکب توصیفی کا ترجمہ کریں گے تو تیر چلے گا، عظیم عرش. اب یہ جو ہے مرکب، یہ جو ہے مضاف الیہ بن گیا، اور ترجمہ یہاں پہ مضاف کیا؟ رب. تو جب دونوں کو جوڑیں گے کا کے کی لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ عظیم عرش کا رب. اور جب جملہ بنائیں گے تو جملے کے لیے جو ہے اردو کی ڈیمانڈ ہے ہاں وہ جو بھی لگنا ہے جملے کی مناسبت سے، تو ہم کہیں گے وہ عظیم عرش کا رب. تو یہاں تک جو ہے یہ آج کا سبق تھا ہمارا. تو اب آپ کے سوالوں کی باری ہے. آپ میں سے اگر کوئی کچھ سوال کرنا چاہتا ہے، پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھیے. یہ وہ ساری چیزیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. ہم نے جو ہے جب وہ منصوبات پڑھے تھے تو اس میں ہم نے جو ہے یہ پانچوں کے پانچوں جو ہے وہ دیکھ لیے تھے. مفعول بیہی، مفعول مطلق، مفعول لہو اجل ہی، اسی طرح جو ہے مفعول فی ہی، یہ سارے جو ہے ہم کر کے آ رہے ہیں، کوئی چیز نہیں. اسی طرح حال بھی ہم نے پڑھا ہوا تھا. یہاں پہ صرف امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہے نا وہ اس نے مولوی عبدالستار مرحوم نے جو ہے نا وہ انڈیکیٹ کیے ہیں کہ کہاں کس حالت میں یہ کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، یا ان کے ساتھ کون کون سے جو ہے لفظ آتے ہیں، یا اس نے تھوڑی ڈیٹیل سے جو ہمیں کچھ اس میں ظرف، اس میں مکان جو ہے وہ بتا دیا، اور ان کا فرق بتا دیا کہ ان کا آپس میں کیا فرق ہوتا ہے، یا کون سے کس کس طریقے سے آتے ہیں، یا از اور ازا کا فرق آپ کو بتا دیا. اس اور ازا کا فرق یہ بہت کم کتابوں میں مجھے ملا ہے، پہلے بھی میں نے دیکھا تھا تو ایک دو جگہ کہیں مشکل سے ملا تھا. ورنہ نارملی ہم یہ کہتے ہیں اس کا مطلب بھی جب، اور ازا کا بھی جب، اور جب آئے تو کہتے ہیں ازا جب آئے تو وہ ماضی وہ مضارع میں ترجمہ کر دیتا، اور وہی آیت پڑھتے ہیں ازا جاء نصر اللہ والفتح. لیکن
اب آپ کو پتہ چل گیا از اور ازا جو ہیں ان کے اندر کچھ واقعی فرق بھی ہے۔ از جو ہے وہ ماضی میں ترجمے کو لے کر جاتا ہے چاہے مضارع پر داخل ہو، ازا جو ہے وہ مستقبل میں ترجمے کو لے جاتا ہے چاہے ماضی پہ داخل ہو۔ اور پھر دونوں کا ایک واضح فرق بھی ہے کہ ازا کے بعد ہمیشہ فعل آتا ہے، اس کے بعد فعل اور اسم دونوں آ سکتے ہیں، ازا کے بعد اسم نہیں آ سکتا۔ اسی طرح جو ہے اور چھوٹے چھوٹے فرق ہے۔ تو یہ جو فرق ہے نا یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو نوٹ کرنے کے۔ چلیے جی، آج لگتا ہے سارے لوگ عید منا رہے ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ 2-3 دن آج بردر اکرم آپ کہاں سے آگے عید چھوڑ کے؟ چلیں، اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔